अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांज़ेब। दुनिया के जिस भी मुल्क ने तरक्की की है ना या मौशी तौर पे मजबूत हुआ है, उसके पीछे बैनुल-अक़वामी तिजारत और बरामदात की ताकत ही रही है। बैनुल-अक़वामी तिजारत के दो बड़े ज़राए हैं और इन दोनों रास्तों में से हमने ठीक ठाक दुश्मनी पाल रखी है। तिजारत का एक जरिया तो बहरी जहाज़ों और कंटेनर्स के जरिए तिजारत है, लेकिन जनाब हम तो कंटेनर्स को सियासत में ले आए हैं ना। एहतजाज करना हो तो कंटेनर, जलसा करना हो तो कंटेनर, कोई तकरीब करनी हो तो स्टेज बनाने के लिए भी कंटेनर, और फिर एहतजाज रोकना हो, सड़कें बंद करनी हो, लोगों की आमदोरफ्त रोकनी हो तो भी कंटेनर। आए रोज शहरों के शहर कंटेनरिस्तान बना दिए जाते हैं। फिर तिजारत का दूसरा और मॉडर्न जरिया इंटरनेट है। दुनिया 5G चलाकर अब अगली स्टेज पर जाने वाली है, क्योंकि आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंटरनेट राब्तों का वाहिद तेज तरीन और फौरी जरिया है। बैंकिंग इंटरनेट पर चली गई है, पेमेंट्स का निज़ाम और अशिया की मार्केटिंग डिजिटल हो गई है। इश्तहारी सनत, आमदोरफ्त के लिए टैक्सों का कंट्रोल, ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ तक कि घर पर खाना मंगवाने का सिस्टम भी ना इंटरनेट पे चला गया है। चलें थोड़ा सुस्त और पीछे सही, लेकिन अल्लाह ने हमें भी इंटरनेट से महरूम नहीं रखा। इंटरनेट आया तो हमारी मईशत भी डिजिटल होने लगी। लोगों ने इंटरनेट को रोजगार का जरिया बनाना शुरू किया, ई कॉमर्स को फरोग मिलने लगा, नौजवान डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता हो गए, फ्रीलांसिंग में आ गए और पाकिस्तान में बैठकर दुनिया से डील करने लगे। यहाँ से IT के सॉफ्टवेयर्स बरामद करके मुल्की बरामदात में अपना हिस्सा डालने लग गए। और फिर ये भी हुकूमतों को गवारा ना हुआ। शुरू में मुहर्रम, ईद और अहम त्योहारों पर मोबाइल और इंटरनेट बंद करने के तजुर्बात तो किए जाने लगे ही थे। फिर इलेक्शन भी बगैर इंटरनेट के करवाया गया। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट को मुल्क के लिए खतरा करार देकर बंदिश रिवाज पा गई। अब इस IT इंडस्ट्री के कफन में आखिरी कील इंटरनेट को सुस्त करके ठोकी जा रही है। इंटरनेट की सुस्त रवि से फ्रीलांसर्स बेरोजगार हो गए हैं। दुनिया के ऑर्डर पूरे करना जो है वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। IT के कारोबार से वाबस्ता नौजवान मायूस होने लगे। डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम कमजोर होने लगा। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ चूंकि हुकूमतों ने आवाम से सच बोलने का कभी रिवाज ही नहीं रखा, तो ये खबर भी इधर उधर से ही मिली है कि हुकूमत सोशल मीडिया का इलाज करने के लिए किसी फायरवॉल का तजुर्बा कर रही है। और हुकूमत की कोऑर्डिनेशन का आलम यह है कि वजीर मुमलिकत IT कहती हैं कि इंटरनेट की रफ्तार VPN इस्तेमाल करने की वजह से स्लो है। तो PTA के सरबराह ने बताया कि समंदर में बिछी केबल टूटने की वजह से इंटरनेट सुस्त हुआ है। अब इन दोनों में सच कौन बोल रहा है? लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं और इससे कोई गर्ज नहीं। लोगों को इससे भी कोई सरोकार नहीं कि कोई फायरवॉल लगाई गई है या नहीं। भाई वो तो ये कह रहे हैं ना कि कौमी सलामती और साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल जरूरी है, तो एक नहीं 10 दीवारें आप खड़ी कर दें। जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करता है उसको आप सजाएं दें, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट को भी चलने दें, क्योंकि कंटेनर्स की मईशत को तो हम पहले ही तबाह बर्बाद कर चुके हैं। कहीं खुदा ना खास्ता इन तजुर्बात की वजह से हमारी डिजिटल मईशत भी बर्बाद ना हो जाए। तो क्या हम डिजिटल मईशत को बचा सकेंगे या फिर सियासत और हित के इज्जत से बचाव ही सब कुछ है? सोचिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं इसार राना साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। दिफाई तज्जियाकार हैं, साबिक निगरान वजीर दाखिला सिंध भी रहे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और बेग साहब आपसे ही बात ज़रा शुरू करते हैं। सर, ये पूरी दुनिया में जो हुकूमतें हैं ये आवाम से टैक्स लेती हैं और फिर आवाम को ज़ाहिर सहूलियात भी देती हैं। पाकिस्तान में भी आवाम टैक्स देते हैं, लेकिन सहूलियात नहीं मिलती हैं, और अगर कुछ मिल भी जाती हैं तो हमारी हुकूमत जब दिल चाहता है उसको ख़त्म भी कर देती है, बंद भी कर देती है। कभी इंटरनेट बंद, कभी गैस बंद, कभी सड़कें बंद, कभी बिजली महंगी। तो क्या हम पाकिस्तान को ये चीन बनाने की कोशिशें करते करते क्या शुमाली कोरिया बनाने के लिए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया पारस। बेसिकली मैं ना एक सोशल मीडिया पे एक लाइटर नोट आपको बता देता हूँ कि वो बच्चे से पूछता कि कौन सी क्लास में हो। ये हमारी लोकल ज़बान में था, तो उसने कहा 6। तो उसने कहा अच्छा अंग्रेज़ी भी आती है? उसने कहा आती है। बच्चे ने कहा, तो उसने कहा एक ट्रांसलेशन मेरे लिए कर दें कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो उसने ट्रांसलेशन की कि आम इन पाकिस्तान। ठीक है जी। तो मुश्किलात तो ही हैं काफ़ी। देखिए टैक्स जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल में 1 और मे बी 1.2% लोग देते हैं। सर इनडायरेक्ट तो बेशुमार है ना? जी इनडायरेक्ट बहुत है। मकसद ये है कि जो यहाँ पे सहूलियात हैं वो भी 1 या 2% जो एलीट क्लास है, रूलिंग क्लास है, उनके लिए हैं। जैसे बुनियादी हुकूक भी सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। सब लोगों का हाल आम आवाम का बहुत बुरा है। हाँ, एक बंदे का शायद आजकल हालात अच्छे हैं, वो अरशद नदीम जिन्होंने ओलंपिक्स जीता है, उनके हालात बेहतर लग रहे हैं। उस पर भी FBR की नज़र है वैसे? वो नज़र FBR ने इस मुल्क का भट्ठा बिठाया। जो करप्शन FBR के अंदर है वो कहीं नहीं है।
آپ دیکھ لیجئے کہ جو لاہور میں ہوا بھتّے کی تقسیم کے اوپر ڈپٹی کلیکٹرز نے فائرنگ کر دی کیونکہ اس کو پیسے کم مل رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ٹھیک کس آپ دنیا گھومیں، ویسے مجھے بتائیں کہ کہیں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کی کسی ایپ کو سرکاری طور پہ بند کر دیا جائے اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ خود وی پی این لگا کے اس کو استعمال کریں؟ کیا مذاق انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں وی پی این لگانا جرم ہے، آپ کو پکڑ لیتے ہیں. ایون میرے خیال میں اور بھی عرب کنٹریز میں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. یہاں پہ اب پوچھے گا کون؟ مجھے یہ بتا دیجئے. اگر آپ معذرت کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے یہ پالیسی بھی بنانی ہے اور ملک کو رن بھی کرنا ہے، تو میں سیولینز کو بالکل آؤٹ سائڈ پہ آپ کر دیں. یہ نادرا کا حال دیکھ لیجئے جب سے وہ صاحب آئے ہیں، کئی ڈی جیز نکال دیجئے. ابھی یہ انجینئرنگ کونسل کے الیکشن میں ٹوٹل ووٹ تھے 45,000. 4 گھنٹے نادرا کا سسٹم ڈاؤن رہا. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سیولینز کو بھی اسی طریقے سے ساتھ لے کے چلیے. یہاں پہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. سیولینز کام نہیں کر رہے، اس لیے دوسری طرف پریشر بہت زیادہ ہے نا. دیکھیں کام کا پھر دیکھیں اس طرح نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے، سب نے مل کے چلانا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے کام بہت اچھے کیے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ سیولینز کو ایٹ پار رکھیں اور جو ہمارے بزنس ہاؤسز ہیں ان کو چلنے دیں. ان کو چلیں گے تو روزگار ملے گا، ٹیکس بھی ملے گا، یہ فلورش کرے گا. اور کمپنیز باہر یہ سب جو آپ نے دیکھا نا، پاکستانی کمپنیز دبئی میں شفٹ ہو گئی ہیں اس صورتحال کی وجہ سے. لوگ رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے. مجھے بالکل ان کے خاص آدمی نے کہا کہ 1,64,000 پاکستانیوں نے یو اے میں کمپنیاں رجسٹرڈ کرائی ہیں. دیکھیں جو کمپنی رجسٹرڈ کرواتا ہے وہ بزنس مین آدمی ہوتا ہے، وہ ورکر نہیں ہوتا. اس نے جا کے دبئی میں مزدوری نہیں کرنی. وہ نیچرلی جب کمپنی کھولے گا تو پیسہ لگائے گا اور پیسہ لگا کے یہاں ہی سے لے کے جائے گا. کس کا ہو رہا ہے؟ تو اس پہ تو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے. ایک تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے تاکہ فارن انویسٹمنٹ آئے. نہیں آ رہی، بہت کوشش کر لی ہے، نہیں آ رہی کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی. اور وہ جو ہمارے یہاں پہ کچھ پولیٹیکل لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان، وہ کیوں نہیں چاہتے میں ذرا یہ آگے بات کروں گی. لیکن اسار رانا صاحب کیا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نازک دور سے ہی گزر رہا ہے اور شاید لگتا ہے کہ یہ آگے بھی گزرتا ہی رہے گا. سر دنیا آگے جا رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ پیچھے جانے تک ہم کہاں رکیں گے؟ کتنا ہم پیچھے جائیں گے اور اس کے بعد رکیں گے؟ کہیں 1947 میں تو واپس نہیں جانا چاہ رہے ہم. وہ ایک جملہ سن کے میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، نازک موڑ. اور وہ میں کبھی جب میں خاصا پرانا ہوں تو تانگے میں بیٹھتے تھے تو تانگے والا کہتا تھا بچ موڑ. تو وہ ہم تانگے والے کو پتا ہے کہ موڑ سے بچنا ہے، ہماری قوم کو اور ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا. آپ اندازہ کریں کہ ابھی جیسے محسن بھائی کہہ رہے تھے کہ انجینئرنگ کونسل کا وہ تھا الیکشن، تو 4 گھنٹے نادرا نے جو ہے وہ ڈاؤن رکھا. میرا خیال ہے ووٹ چھیڑ ہے ان لوگوں کی نا، ووٹ ان کی نا کو کمزوری ہے. اور جہاں ووٹ کا نام آتا ہے وہیں پہ ان کا نا نیٹ شیڈ جو ہے نا وہ کانپنے لگتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک جماعت کو قابو کرنا ہے. اور قومی سلامتی، میں بھی اپنی قومی سلامتی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کوئی کمپرومائز نہیں، وہ چاہے عمران خان ہو. اگر قومی سلامتی کو وہ چیلنج کرے گا تو میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن یہ قومی سلامتی کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی. اگر آج عمران خان کی وہ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر کچھ تحفظات ہیں حکومت کو یا ریاست کو تو وہ درست بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اب سوشل میڈیا کا غلط استعمال، فیک نیوز یا پروپیگنڈے سے اگر ریاست کو کوئی خطرہ ہے، وہ محسوس کر رہی ہے، تو وہ کوئی اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات تو اٹھائے گی نا اسار رانا صاحب. اب یہ جو فائر وال ہے، آگے آپ مجھے یقین ہے اس پہ بات کریں گے، کئی ممالک میں انسٹال ہے یہ تو. نہیں بالکل ہے، ہر چین کے اندر اس کا اپنا ایک نظام ہے. ابھی آپ نے شمالی کوریا کی کہا کہ ہم وہاں تو نہیں جا رہے، تو وہ شکر کریں انہوں نے سن نہیں لیا، نہیں تو وہ آپ پہ حد تک عزت کر دیتے. کوریا کے عوام بڑے خوشحال ہیں، شمالی کوریا کے، وہ بھوکے نہیں مر رہے. ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا خون نہیں نچوڑ رہے، وہ ان کا گوشت گدھوں کی طرح نہیں کھا رہے. میں رہا تھوڑا سا پھرا ہوں ادھر تو نہیں، لیکن ان کے قریب ایک تاثر ہے کہ وہ مشکل میں بھی ہیں. وہ کہتے رہے ہم مشکل میں ہیں، وہ ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں مشکل میں بیٹھے. میں تو کہتا ہوں ایک بندہ ہی بیٹھ جائے، سب ختم کر دیں، ایک بندہ بیٹھ جائے. مجھے جائے بھاڑ میں ڈیموکریسی.
और अवाम तो जिंदा रहें, 24 करोड़ लोग तो जिंदा रहें। 5 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान एक इब्तिदाई तखमीना था। हम वो कौम, अब इंडिया की एक कंपनी जो है ना एक कंपनी, उसका आईटी एक्सपोर्ट में जो रेवेन्यू है ना, वो हमारे पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट उससे ज्यादा है। हारिस नवाज साहब, सर वैसे तो पाकिस्तान जो है शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट है ना, लेकिन अब वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इससे आगे बढ़कर, फिर मैं शुमाली कोरिया कहूंगी तो फिर इशारा राना साहब उस पर ऑब्जेक्ट करेंगे कि वो नाराज हो जाएंगे, तो सर वही बनने की तरफ गामजन हम लग रहे हैं। अब आप बताइए कि 21वीं सदी में ये इंटरनेट बंद करके या इंटरनेट स्लो करके या सोशल मीडिया की निगरानी के नाम पे, हारिस नवाज साहब, हम दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? ये बहुत अफसोसनाक बात है। ऑनेस्टली व्हाट आई फील, वजह ये है कि आपको पता है कि क्या आपने इसको क्लोज करने में या स्लो करने में या फायर वॉल की वट एवर इट इज, आपने स्टेक होल्डर्स को बुलाया। हुकूमत ने आईटी इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं, डिड दे कॉल स्टेक होल्डर्स, जिसमें आईटी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनसे सर वो खुद वीपीएन इस्तेमाल करती हैं और फिर कहती हैं वीपीएन की वजह से इंटरनेट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्ट। मैं कह रहा हूँ तो देन द प्रॉब्लम इज कि नो वन इज अकाउंटेबल। आपने डू यू नो इंडिया में 150 अरब 150 बिलियन डॉलर्स का एक साल का उनका बिजनेस है, पाकिस्तान में $3 बिलियन का है। आप ये बताइए, एंड वी एक्सपेक्ट ऑनेस्टली, मैं फैक्ट जो लोग एक्सपर्ट कहते हैं अगर हम अच्छे तरीके से बिजनेस करें तो 6 से 7 साल में हम 100 बिलियन पे जा सकते हैं। इसमें आपको क्या रॉकेट साइंस नहीं है, घरों में बैठने हैं बच्चे पीछे सारा बिजनेस कर रहे हैं नेट के ऊपर, उनको तबाह कर दिया। सेकंड ये कि इसके 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि हुकूमत के ऊपर अवाम का कॉन्फिडेंस नहीं है। हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, ना आपने बिजली, डीजल, पेट्रोल, उसके बाद महंगाई हो गई, स्टोर रहे हैं, जो दे दिया था वो भी वापस ले रहे हैं, बंद करें। तो इसके साथ देखें ना, इसमें सो पारे द आंसर इज कि आप पहले तो अवाम को रिलीफ दें, अवाम को कॉन्फिडेंस डेवलप करें। 50% जो सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा है ना, वो अवाम बाय नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल बी वेरी हैप्पी, मेरा बच्चे की तालीम हो रही है, मेरा घर का चल रहा है, बिजली में खर्च पूरा कर रहा हूँ, तो थिंग्स आर गुड। तो जब आपने ये भी बंद कर दिया, लोग भी हुकूमत खुश नहीं, तो आप तो और ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा चलेगा और प्रॉब्लम होगी। तो ये हुकूमत मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट डू दे वांट। आप साथ रिलीफ दें, नंबर 2 पूरी इंडस्ट्री को बुलाएं, उनसे स्टेक होल्डर से बात करें एंड सी फायरवॉल दुनिया में जहां लग रही है उन्होंने अल्टरनेटिव क्या किया हुआ है, वो कोई चीज करें आप करके एंड फाइंड अ सोल्यूशन। थोड़ा सा जरा आप आगे चलते हैं और बेग साहब और इशार राना साहब जिन इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, जरा हारिस नवाज साहब उन्हीं पे आ जाते हैं। तो मोहसिन बेग साहब, ये जनब फैज़ का जो कोर्ट मार्शल है, ये पिछले 2 हफ्ते से खबरें जो हैं वो चल रही हैं और जब तक आपको पता है कि ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता तो ये तो चलती ही रहेंगी। तो ये क्या ख्याल है, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा? मेरे तो ख्याल में पहुंच जाएगा, बिकॉज ये जिन्होंने भी डिसीजन किया थोड़ा लेट किया है। फैज साहब को पहले ही अरेस्ट होना चाहिए था, क्योंकि उनकी क्राइम की, जराइम की लिस्ट बहुत ही लंबी है जी। तो अगर तो उनको अब इन्होंने ट्रायल शुरू किया है, कोर्ट मार्शल शुरू किया है, तो नेचुरली वो कब ऐसा तक तो हो नहीं जाएगा आपके ख्याल में? देखिए, मुझे उसका नॉलेज नहीं है, ये तो हारिस साहब बेहतर बता सकते उनसे हैं। पूछते हैं। और ये मंतकी अंजाम जो आप कह रहे हैं कि ये पहुंचना चाहिए, ये मंतकी अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, जो भी जिस जुराइम में उनको पकड़ा है या जो भी इल्ज़ामात हैं, वो अगर फाइनलाइज होते हैं, प्रूवन होते हैं और उसकी जो सज़ा है जी, वो मेरे ख्याल में तो कोई लाइफ सेंटेंस ही होगी, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का उन्होंने हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और जो अनरेस्ट पॉलिटिकली आज तक हम फेस कर रहे हैं और ये मुल्क फेस कर रहा है, he was the only one। बेग साहब, लेकिन बड़ी बातें चल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये फ्रेंडली मैच है उनका, ये भी कहा जा रहा है किसी की फेस सेविंग है, ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी वक्तों में कहीं से कोई प्रेशर या कॉल भी आ सकती है। देखें, अगर और मामला ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा है ना, तो फिर उसको पकड़ना नहीं चाहिए था। अगर मैं तो बहुत बार कह चुका हूं कि इनके क्राइम में बाजवा साहब भी पार्टनर इन क्राइम थे, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया में आजकल माशाल्लाह वहाँ देखें बड़ा मसला है, बड़ा ही गुजार रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद का वक्त गुजार रहे हैं, ये तो खैर इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन इतना अरसा बाहर रहना, एक कोई भी हो, सर्विंग हो, इतना ईजी नहीं है। जो मुल्क के लिए इतना कुछ किया है तो फिर इतना अरसा बाहर रहना तो बनता है। इधर क्या है,
اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, اس ملک کی خدمت کی ہے, تو رہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے, میں نے کہا جب اتنا کچھ کیا ہے مطلب میجورٹی آپ دیکھیں, ہمارے پولیٹیشنز بھی اور ہمارے ماشاءاللہ بیوروکریٹس بھی اور فوجی جنرلز بھی جی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر کیوں جاتے ہیں؟ ادھر رہیں. اگر آپ نے اس ملک کی خدمت کی ہے, یہ تو وہی جواب دیں گے نا, میں تو نہیں دے سکتا. لگتا ہے کیوں جاتے ہیں آپ کی پتہ ہوگا. آپ نے شو بند کروانا ہے یا مجھے بند کروانا ہے؟ ذرا ڈھک ڈھکا کے بتا دینا ایسے. دیکھیں, یہ فیض صاحب پی رہتے ہیں, جو فیض صاحب نے نرم سا کچھ کہہ دیں. فیض صاحب نے جو کچھ کیا ہے, یہ ظلم کیا انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اور جو پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو گیمز کھیلی ہیں, ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے, یہ حارث صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے, میں آپ کو اوریجنلی ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ ISI کے ہیڈ تھے, تو جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئے بیوروکریسی میں, عدلیہ میں, پالیٹکس میں, وہ اس ادارے کے تھے, وہ فیض صاحب کے نہیں تھے. لیکن فیض صاحب نے ظلم یہ کیا کہ وہ جاتی دفعہ سارے تعلقات اپنے ساتھ لے گئے, اور جو نئے آئے ان کے ہاتھ میں بیچاروں میں کچھ نہیں تھا. لیٹر بھی لکھا گیا, جج بھی اکڑ گئے, نئے والے بھی اکڑ گئے, پرانے والے بھی اکڑ گئے. یہ کیا تھا؟ اور پھر جو انسٹیٹیوشن ہے, جو اس کے ہیڈ بنے ہیں, ان کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا. میں کیا سمجھوں گا, آپ جو بات کریں کہ یہ معاملہ اب چل نکلا ہے, تو بات یہیں تک رہے گی یا دور تک جائے گی؟ چونکہ جو ان کے ساتھ منسلک لوگ تھے وہ کچھ گرفتار ہیں, کچھ انڈر سرویلنس ہیں, اور انہی میں سے ایک نام عمران خان کا بھی ہے. تو بیگ صاحب, کیا وہ لنک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے, اور خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ میں یہ جو پہلے انکوائری شروع ہوئی ان کے خلاف سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ٹاپ سٹی کیس میں, اس انکوائری کے ہیڈ پہلے DG جو سی تھے یہاں پہ, عرفان ملک صاحب, جی وہ بنے. تو فیض صاحب نے ان کا بھی کیریئر, جو اچھے آفیسر تھے, DGC سے انہوں نے پروموٹ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل بننے کے ان کے 99% چانس تھے, لیکن انہوں نے اس کا کیریئر خراب کر دیا, اور وہ پہلے سرگودا گئے اور گھوم کے واپس پنڈی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ملٹری لینڈ کے ہیڈ لگ گئے. اور دیکھیے اللہ کا قانون کیسا ہے, حقائق کیسی ہے کہ انکوائری ان کے پاس چلے گی. اچھا, ٹاپ سٹی میں تو جو کرائم انہوں نے کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. 2017 کا ہے وہ, تو ٹھیک ہے, کیا اسی کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں؟ بس نہیں, سپریم کورٹ میں وہ کیس چل رہا تھا, سپریم کورٹ نے آرمی کو ریفر کر دیا کہ آپ اس کی انکوائری کریں اور بھجوائیں. تو اس میں تو کوئی مطلب ایسی دو نمبری ہے ہی نہیں ہے کہ آپ چھپ سکیں. جو دوسرا حصہ ہے نا ISPR کی, وہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ ایکٹ کی خلاف. دیکھیں, بہت سے DG ISI رہے, بہت سو نے کچھ کیا ہوگا, کچھ ریاست کے لیے کیا ہوگا, کچھ اپنے لیے کیا ہوگا, لیکن وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی نجی زندگی میں مصروف ہوئے. ایک بات آپ کہتے ہیں, یہ شخص باز نہیں آیا, یہ انوالو رہا, یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ کرتا رہا, یہ ججز جوڈیشری اس کے اوپر بھی انفلوئنس کرتا رہا, اس کی کالز انہوں نے ساری پکڑی ہوئی ہیں, یہ ہر جگہ انوالو رہا. بھئی آپ ریٹائر ہو گئے, خدا کے واسطے جائیں, جا کے اپنا پیسہ انجوائے کریں, اپنی لائف انجوائے کریں. وائی یو گوئنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین؟ اچھا سر, آپ نے یہ کہا, آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ جنرل فیض حمید کے گاؤں گئے اور وہاں پہ آپ نے ان کے 8 مرلے کا گھر دیکھا, اور پھر آپ نے اس کی ویڈیو بنائی اور آپ نے کہا میں یہ BBC کو بھیجوں گا. پھر آپ کو جناب باجوہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں, اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط بات ہوئی ہے یا کچھ کہا ہے جنرل فیض حمید نے تو وہ معافی مانگ لیں گے. یہ کب کی بات ہے, اور آپ نے جناب باجوہ کی بات کیوں مانی, آپ نے کیوں نہیں چلوائی وہ ویڈیو؟ اچھا, ایسا ہے کہ یہ جو بھی کر رہے تھے میرے بارے میں گفتگو, تو میں ان کے گاؤں گیا. اگر آپ لطیف وال کا ٹرن لیں موٹر وے کے اوپر, نیلا دلہ وہاں سے نکلیں چکوال کی طرف جاتے ہوئے, ہاں جی, وہ جو ان کے گاؤں کو روڈ جاتی ہے وہ 22 کلومیٹر ہے فرام نیلا دلہ انٹرچینج سے. انہوں نے 22 کلومیٹر کے اوپر فینس لگا کے ہر گھر کا راستہ, ہر زمین کا راستہ دونوں طرف سے بند کر دیا اپنے گھر تک, 22 کلومیٹرز, اور وہ فینس لگائی گئی بزدار کے ہوتے ہوئے. میں چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس شخص کا ظلم کیا ہے اپنے گاؤں میں. مطلب یہ چھوٹے سے اس کے بھائی پٹواری تھے. یہ آپ نے جناب باجوہ کی بات کیوں مانی؟ سن لینا, میں نے اس ملک میں نہیں رہنا, میں چلا جاؤں اس ملک سے. آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا تو میں سارے راز آپ کے پروگرام میں کھول دوں گا. آپ سمجھ گئی بات کہ آپ نے کیوں نہیں مانی پھر؟ دیکھیں, اگر یہاں پہ کاسٹ پے کرنی پڑتی, میں نے کچھ نہیں کیا تھا پھر بھی میں جیل گیا کیونکہ عمران خان میرے سے خفا تھے, ٹھیک ہے نا. یہاں تو یہ حال ہے. فیض صاحب تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک شخص نے انٹرویو دیا
کیونکہ میں سارے گاؤں کی ویڈیو بنائی, کمنٹری میں خود کر رہا تھا, میں نے BBC پہ چلانی تھی. کوئی شخص گاؤں کا میرے قریب نہیں آ رہا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ میرا یہ گھر ہے جی, اس کے گھر کے گیٹ کے اوپر پلر لگا کے فینس لگا دی گئی کہ وہ گھر جا ہی نہیں سکتا. اس نے کہا یہ میرا گھر ہے, میں ڈاکٹر ہوں اور یہ ظلم ہے. اس کا میں نے کوئی 3-4 منٹ کا انٹرویو تھا, لوگوں نے بتا دیا کہ یہ شخص میرے سے بات کر رہا تھا. اگلے دن وہ اس کو اریسٹ ہو گیا ایک فالٹ فیک کیس میں. بات یہاں پہ, اور یہ 8 مرلے سے 600 کنال کے فارم ہاؤس تک آپ جا کے دیکھیں معاملہ کیسے پہنچا. میں نے اس کا نام بھی رکھا تھا جرنی ٹو دا ویلتھ, کہ یہ بندہ اتنی جلدی امیر کیسے ہوا نوکری میں رہتے ہوئے. پہلا کیس ہے یہ جو ایسے جلدی وہ امیر ہو گیا؟ نہیں, وہ لسٹ بھی کافی, لسٹ لمبی ہے نا, جائیدادیں نظر آتی ہیں, منی ٹرین مانگو تو ایک بات جو ہے, بہرحال میں بتا دوں پہلے اس ڈاکٹر صاحب کا, اس کی 3 بیٹیاں تھیں جی. وہ ہم نے کوشش کی, میں تھوڑا گلٹی فیل کر رہا تھا تو میں نے ہیلپ کر کے اس کی بیل کروائی. اس کو پھر پکڑ لیا. جب وہ سیکنڈ ٹائم گیا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ جیل میں ڈیتھ ہوگی اس کی. اس کا بھی کیس اس شخص پہ چلنا چاہیے. اب جہاں تک بات ہے نا کیوں نہیں چلائی, تو میں نے آ کے کہا, باجوہ صاحب نے جب مجھے بلایا تو میں نے کہا جی اس نے ایک دن میں بلو ایریا سے 45 اسٹینڈنگ ایئر کنڈیشن خریدے ہیں, اس کے بعد پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی 600 کنال کا فارم ہاؤس بھی بنایا. تو انہوں نے کوئی بات نہیں, میں کرنل تھا تو میں نے بھی بنا لیا. کیا بات ہے, دس واز دا جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, دیکھیں اس ملک میں حقائق پہ بات کرنا میں کر سکتا ہوں, الحمدللہ آئی ہیو اے نالج. مقصد یہ ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی, تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے لندن رہا ہوں. ٹھیک, میرے بال بچے بھی ہیں, میرا بزنس بھی ہے, وہ تو خیر ماشاءاللہ تباہ ہو گیا کافی حد تک, تھوڑا سا رہ گیا, اب دیکھتے ہیں وہ کب تباہ ہوتا ہے. چلیں, بزنس تو ویسے سبھی کے یہاں پہ تباہ ہو رہے ہیں جو حالات ہیں اس وقت میں. ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا اسار رانا صاحب اور حارث نواز صاحب سے اس پہ بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز میٹ. اچھا, یہ اسار رانا صاحب, آپ کو تو خان صاحب سے ہمیشہ بڑی اچھی توقعات رہی ہیں. جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی آپ یہ کہتے تھے کہ جی یہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے ملک و قوم کے لیے, اور ابھی وہ جیل میں ہیں تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مشکل سے نکلیں گے. لیکن سر, یہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی اچھی توقعات ہیں یہ پوری ہو سکیں گی؟ دیکھیں, وہ موسے والا کہتا تھا مصیبتاں تے مرداں تے آندی رہندی ہے, تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں انہونیوں کا ملک ہے. کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس بندے پہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی فرد جرم لگنی ہے اور وہ وزیر اعظم بن جائے گا اور فرد جرم بھی غائب ہو جائے گی. جی, تو یہ تو خیر کوئی ایسی اس کے لیے ڈیل کرنی پڑتی ہے. وہ غالب صاحب, میں عرض کر رہا ہوں جی کہ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ عمران خان مر جائے گا, ڈیل نہیں کرے گا. ڈائلاگ کرے گا, ڈائلاگ ہوں گے تو ضرور کرے گا, لیکن وہ ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل کرنی ہوتی تو اب تک 1 سال ہو گیا اسے جیل کے اندر, اسے حبس زدہ ماحول کے اندر رکھا ہوا ہے, اور خود ان میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے بیرکس میں. تو یہ اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو اب تک کر لیتا. وہ تو پھر کہتا ہے کہ مجھے ڈمبل ذرا وزنی دے دو جس سے میں ایکسرسائز کر سکوں. تو ایسے بندے کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. دوسری بات جو ہے کہ جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کی, تو غالب صاحب کا ایک شعر ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اگر آپ نے فیض صاحب کو پکڑ کے اور کہیں پہ انہیں سلطانی گواہ عمران خان کے خلاف بنانا ہے اور یہ کرنا ہے تو یہ پلان ہو سکتے ہیں. لیکن ایک میں بات آپ کو بتاؤں, حارث صاحب اس پہ بہت اچھا کریں گے. میں بیچ میں وہ انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہوا, میں سن نہیں سکا. یہ ایک تو شارک مچھلی جو ہے نا, جدوں ساڑی واری آتی ہے تو انہوں ٹیک نو چک وڑ لیندی ہے, تو ہم بیچ میں سے رہ جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کام ہے نا, یہ بہت خوفناک ہوا ہے. اچھا, یہ آنے والے دنوں کے بھی پریسیڈنٹ طے کر رہا ہے. جب کوئی بھی نیا آئے گا اور وہ یہ ثابت کر لے گا کہ جی پچھلے لوگ جو تھے انہوں نے بھی ایسا کیا, تو وہ انہیں بھی کٹہرے میں آنا پڑے گا. ہمارا المیہ یہ کہ ہم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں, خان صاحب کا جو منصوبہ تھا کہ عوام کو موبلائز کرنا ہے, اس کے بعد الیکشنز کروانے ہیں, اس سے پہلے حکومت کو گھر بھیجنا ہے, اور یہ کام اگر عوام نہیں کرے گی تو پھر یہ سپریم کورٹ کرے گی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اس سب کے سہولت کار تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آج گرفتار ہیں تو ظاہر ہے کچھ ثبوت تو ہاتھ لگے ہوں گے, یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں چپ چاپ خاموشی سے وہ زندگی گزار رہے تھے کہ بھائی فوج نے سوچا کہ اچانک بھی جنرل فیض حمید کا تو فیلڈ کورٹ مارشل کر دیتے ہیں, ایسے ہی ہے کیا؟ کوئی انوکھا واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, پہلی دفعہ ہوا ہے جب ISI پیسے بانٹتی تھی صحافیوں کو,
सॉरी सहाफियों का कहाँ नाम आ गया, मैं ऐसी बदनाम, जो सियासतदानों को, वो IJI, तो ISI पैसे बांटती थी। जी हाँ, जब IJI बनी थी, जब हमारे अजीम कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 5.5 लाख रुपए लिए थे उनसे, या उसामा बिन लादन से पैसे लिए थे, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब अदम एतमाद लानी थी तो जो कुछ हो रहा था, या ज़ियाउल हक साहब ने जो सर, कुछ वो किया, सब इदारे की होता था, इसार आना सब आपको सब पता है कि वो फिर जब इदारे की डोमेन में होता है तो उसको प्रोटेक्शन होती तो है। मैं यही तो कह रहा हूँ, पोस्ट रिटायरमेंट पारस में यही तो कह रहा हूँ। नहीं सुने ना, मुझे बताएं कि साबिक गवर्नर जुबैर साहब, जावेद लतीफ, ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से हम मुलाकातें करते थे जाके। जनरल बाजवा ने हमें कहा कि मैंने यह हटाना है, क्या इट इज ऑन रिकॉर्ड जी। तो अगर फैज साहब जो भी कर रहे थे और ऊपर आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और उनके नीचे हो रहा था, तो फैज साहब भी तो जिम्मेदार नहीं हुए ना फिर। तो फिर जो ऊपर बैठा है जिसके सामने हो रहा है, जब आर्मी चीफ जनरल, उसके बाद की बात नहीं हो रही ना, ये पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी का जिक्र है, ये चार्ज लगाया गया है। सुन लीजिए मेरी यार सुन लीजिए ना, पोस्ट रिटायरमेंट कौन से ऑफिसर्स हैं जो गेम से बाहर हो जाते हैं, जिनके पॉलिटिकल और ताल्लुकात होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, वो वही कायम रहते हैं, इदारों के डोमेन में रहते हैं ना। लेकिन जनरल फैज साहब की डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन क्या ये है? डोमेन है इदारे की पॉलिसी, आप पोस्ट जो इदारा खुद चाह रहा है। लेकिन जी अगर वो चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं दूध का दूध, पानी का हो पानी हो, और बिल्कुल मैं इस डिसीजन के साथ हूं कि वंस फॉर ऑल ये तय कर लिया जाए कि इदारे अपने अपने हदूद में रहेंगे, और रिटायरमेंट के बाद भी लोग जो है ना अपने हदूद में रहेंगे। मुझे ये बताएं कि आपका तज्जिया क्या है कि खान साहब के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक होगा? वैसे तो वो ये कह रहे हैं और PTI भी कह रही है कि हमें कोई इसका खौफ नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि उनके लिए ये परेशानी की बात है, चूंकि उन्होंने जब जनरल फैज के ओपन ट्रायल की बात की ना, तो आगे से उनको ये कहा गया कि जब आपका ट्रायल होगा तो वो ओपन कर देंगे। इत्तलात ये भी हैं कि खान साहब के और कोई दरमियान में कुछ मामला हुए हैं बेहतर, और अच्छा कहीं ये जो जलसा कैंसिल करने से लेके और बाकी या नरम होने तक और बयानात में नरमी आने तक, ये बेग साहब कह रहे थे, आप कह रहे थे कि वो डील नहीं करेंगे, डटे हुए हैं वो, अब आप कह रहे हैं कि मामला कुछ बेहतर हुए हैं, कुछ बात बन रही है, कुछ राब्ते हो रहे हैं। डील मेरी यार सुन ले, मेरे और बेग साहब के दरमियान कुछ मामलात में तनाज़ा है, और अगर हम दोनों आपस में कहते हैं कि हाँ ये आपके एंड से इतने पैसे बनते हैं, मैं कहता हूँ नहीं मेरे एंड से इतनी चीजें बनती है, और हम आपस में कहते हैं कि ठीक है इन पे हम सेटल कर लेते हैं, तो डील ये है कि वो बाहर चला जाए सारी चीजें माफ करवा के। डील ये है कि सऊदी अरब खत लिख के कहे कि भेजो, क्लिंटन कहे कि जी मेरे बंदे को भेज दो बाहर। डील ये है, ये डायलॉग हैं, अच्छा कि आपस में आप बात कर रहे हैं दो चीजें कि ठीक है मैं, तो वो जो डील डायलॉग की बात ही तो नहीं होती, वो बात नहीं होती है ना, वो मुज़ाकरात के बात होती है, वो बातचीत के बात होती है, गिव एंड टेक होता है ना, गिव एंड टेक। मेरा ख्याल है कि अगर आप इसे ऐसे कहें, अगर ऐसे कहें कि कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये बेहतर लफ्ज है। चलें ठीक है, अगर कहीं बातचीत हो रही है तो ये बेहतर लफ्ज है। हारिस नवाज साहब, ठीक है ना, डील बहुत बात की बात है, अभी तो बातचीत हो रही है। ओके हारिस नवाज साहब, पहले जरा थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है सर, ये क्या कार्रवाई होती है, और ये जो सिंपल कोर्ट मार्शल है उसमें और इसमें क्या फर्क होता है, और इसमें कौन से रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं? वो देखें पारस, इसके 2-3 मरहले होते हैं। सबसे पहले एक इंक्वायरी हुई होगी 100% जो जब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किए थे टॉप सिटी के, उसके बाद ये जो पोलिटिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहे तो उसकी भी एक इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद जब चीज़ें सॉलिड मिल जाती हैं जी, उसके बाद एक समरी ऑफ एविडेंस होती है। समरी ऑफ एविडेंस में आप जो भी एक्यूज होता है उसको पूरा राइट होता है कि वो अपनी गवाही पेश करे, अपने गवाहान पेश करे, और प्रोसिक्यूशन अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर आते हैं। देन दिस पेपर समरी ऑफ एविडेंस गोज टू द जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। तो GHQ में एक लॉ डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो तमाम लीगल मैटर पूरे आर्मी के वो डील करते हैं। वो इसको असेस करते हैं जैसे कि यस देयर इज अ कॉन्क्रीट प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस अवेलेबल, इसलिए अब इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर कोर्ट मार्शल कॉन्स्टिट्यूट होता है, और 3 स्टार के लिए और या 2 स्टार के लिए वहाँ पर एक मेजर जनरल या 3 स्टार प्रेसिडेंट बोर्ड होता है,
اس کے بعد 2-3 اور ممبرز ہوتے ہیں اور ایک جج ایڈوکیٹ برانچ کا ایکسپرٹ لائر لا کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے وہ ممبر بن جاتا ہے اینڈ دین وہ اوتھ لے کے پراپر چلتے ہیں. اس کے بعد کورٹ مارشل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب ایف جی سی ایم کا مطلب ہے فیلڈ انکوائری، اٹ از ویری سیریس میٹر اور یہ تمام کانکریٹ موجود ہوں گے، ہر چیز ہے. تبھی یہ 2 چارجز آپ نے کہا کہ ٹھوس ثبوت موجود ہوں گے جس پہ گرفتاری ہوئی اور یہ فیلڈ کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو یہ ذرا بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ثبوت ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب وہ کوئی ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں، وہ کوئی موبائل فون یا واٹس ایپ کے کوئی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، یا پھر وہ آڈیو ویڈیو جو ہے میسیجز ہو سکتے ہیں، ریکارڈنگز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایک چارج شیٹ جو ہے نا ٹاپ سٹی کی، اس کا ڈاکومنٹری پروسیکیوشن ایوری تھنگ شوڈ بی دیئر اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. سیکنڈ کے اندر دیکھیں دے مسٹ ہیو گاٹ آل، کوئی ہوگی ویڈیو ہوں گی، آڈیو ہوں گی، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی. آپ نے کافی لوگوں نے شواہد خود دیے ہوں گے. ہو سکتا ہے پہلے اتنے سینئر آفیسر رہے ہیں، آئی ایس آئی میں رہے ہیں، ان کو کچھ منع بھی کیا ہوگا جی کہ آپ مت کریں، وی آر واچنگ یو، پلیز ڈونٹ گو فار، جس میں ملٹری ڈسپلن، ملٹری میں انتشار اور ریاست کے ساتھ اگر جس طرح ایک پارٹی کو آؤٹ رائٹلی گائیڈ کر رہے ہیں کہ واٹ آل یو شوڈ بی ڈوئنگ اٹ، یہ سارے پروف ہونے کے بعد یہ فیلڈ ججمنٹ کورٹ مارشل ہو رہا ہے. اس میں پھر پورا کرنے کے بعد پھر یہ اس کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت ہوں گے، یعنی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے یا پھر 9 مئی کے واقعات میں یا پھر آرمی میں یہ بغاوت کے حوالے سے بھی کوئی ثبوت ہو سکتے ہیں؟ ضرور ہو سکتے ہیں. اس میں 9 مئی بھی ہو سکتی ہے. فوج میں آپ اگر لوگ میں دیکھیں نا مورال آف ٹروتھ بڑا افیکٹ کرتا ہے اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے فوج کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے، فوج میں لوگ انریسٹ ہوتے ہیں یا اس میں انتشار ہو جاتا ہے، فوجی ڈسپلن کے خلاف ہوتا ہے، فوج کو نقصان پہنچانے کی بات ہوتا ہے، کمانڈ میں انٹرفیئر ہونے کی بات ہو سکتی ہے. دے کین بی سو مچ تھنگ بٹ ود آل کانکریٹ پروف. اتنے سینئر آفیسر کے لیے خاص طور وہ آفیسر جو بہت سینسٹیو اپوائنٹمنٹ پر ہے، دے مسٹ ہیو کلیکٹڈ ایچ اینڈ ایوری پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل، تبھی یہ فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے. یہ جو فیلڈ کورٹ مارشل ہے، اب خان صاحب نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل اس کا ہونا چاہیے، تو یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے کیا یہ اوپن ہو سکتا ہے سر؟ اور یہ جو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے جی وہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ان کی تذیق ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، ان پہ تشدد ہو رہا ہے، وہ انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کر دیے ہیں، تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اگر ہو رہا ہے تو یہ کتنا معمولی ہے کہ باہر یہ خبریں آ رہی ہیں ساری؟ یہ صحیح ہے سب؟ یہ ساری فیک نیوز دیکھیں، یہ ساری فیک نیوز ہوں گی، نو بڈی نوز اٹ، اور آئی ایم شیور کہ دے مسٹ بی گیٹنگ آل انفارمیشن. آئی ڈونٹ تھنک تشدد اور ایسی بات ہو رہی ہوگی بیکاز دے ہیو کالڈ. آپ کو ضرورت نہیں، اتنا کچھ آپ نے ان کی انفارمیشن لے لی ہوگی، سب کے پاس اپنی خبریں ہیں، جب سمری آف ایویڈنس ہوتی ہے اس پہ ہر چیز اور اس کے بعد پھر جب پنشمنٹ بھی اس کی ہے، میرے خیال میں جو سیکشن 5 آرمی ایکٹ ہے میکسیمم ہوتی ہے، کم سے کم تو ظاہر ہے جتنی بھی ہو جائے لیکن میکس از 14 ایئرز آئی تھنک. تو وہ ڈپینڈنگ آن دا گریوٹی آف افینس، ٹھیک ہے، پروسیکیوشن کتنا اچھا کام کرتی اور اس کے بعد چیف آرمی صاحب اس کو رہ کے اور یہ اوپن نہیں ہو سکتا آفٹر بیٹنگ تھرو جیک برانچ. نہیں یہ اوپن اس لیے نہیں ہوتا، یہ اٹ از آلویز کنفائنڈ. آپ کے سامنے 3 اسٹار ایک تھے، ان کو 14 سال قید ہوئی تھی، ایک 1 اسٹار کو سزائے موت ہوئی تھی. اس کے بعد اس سے پہلے بھی 9 مئی کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ کو سزائیں ملی ہیں. اس لیے یہ فوج کا، لیکن یہ کانٹ بھی کہ آپ اوپن کر رہے ہیں جی بالکل. تو اس لیے یہ فوج، لیکن فوج ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرتی. کمانڈ نے انٹرفیئرنس، کمانڈ آف ٹروپس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فوج کا ڈسپلن. ویسے حیرت کی بات یہ کہ اتنے عرصے سے یہ متوازی نیٹ ورک اگر چلا رہے تھے تو کیا ادارہ لا علم تھا یا بے بس تھا؟ ان کو اس وقت پتا نہیں یا ثبوت اکٹھے ہو رہے تھے تاکہ پکا ہاتھ ڈالیں؟ نہیں دیکھیں اتنے سینئر آفیسر کے لیے ڈیفینیٹلی دے گیٹ ایوری، میں نے کہا آپ کو تمام پروف. اس کے بعد اور فیز مینز کہ دے ہیو کلیکٹڈ آل انفارمیشن اینڈ دے ور پروسیکیوٹڈ ایویڈنس. اچھا بیگ صاحب ٹائم ذرا ختم ہو رہا ہے، ایک بات اور بتا دیجیے کہ 20 اگست کا جلسہ خان صاحب نے ملتوی کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ ایک امپریشن دیا، ایک تاثر ان کی طرف سے یہ آیا جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں یا کوئی رابطے وغیرہ ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلم لیگ نون آپ سمجھے نا کہ بوکھلائی بھی ہے تو سمجھ جائیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بہتر ہو رہے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں. تو کوئی رابطے ہو رہے ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی 2 نمبر شخص ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. رانا صاحب نے کہا کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا، مر جائے گا. رانا صاحب اس کو جانتے نہیں. پہلے بھی 4 سال پہلے بھی آپ کے شو میں ایک جنرل صاحب تھے ریٹائرڈ، تو میں نے ان کو کہا تھا آپ کبھی اس سے ملیں. بہت سے لوگ اس کی اصلیت نہیں جانتے.
خدا کی قسم یہ ڈیل تو پہلے دن سے کرنا چاہتا ہے. کتنا اس نے کہا کہ ڈیل کر لو, ٹھیک ہے نا جی. اور حافظ صاحب میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا بھائی, آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہی از دا آرمی چیف. آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. یہ ہر وقت ڈیل کے لیے تیار ہے. یہ خدا کی قسم پاور میں ہو تو گریبان پکڑتا ہے, تھوڑا سا مشکل میں ہو تو پاؤں پڑ جاتا ہے. یہ تو کسی اور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. میں اس کو, میرے سے زیادہ تو کوئی اس کو نہیں جانتا نا, میں تو مکتا بھی ہے اور ساتھ بھی آپ بڑے دیا. اچھے دوست رہے ہیں ان کے نا. یہ فوج موجودہ قیادت اس سے ڈیل نہیں کرے گی. مطلب گورنمنٹ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سب مینجڈ ہے. گورنمنٹ کو تو ویسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ فوج نے, یہ جو پولیٹیکل لوگ اس وقت حکومت میں ہیں, انہوں نے فوج کا کوئی بھار نہیں اٹھایا. انہوں نے کوئی بیانیہ عمران خان کے خلاف نہیں بنایا. انہوں نے عمران خان کا مقابلہ نہیں کیا, ایون الیکشنز میں نہیں کیا. تو فوج کو عمران خان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. حالانکہ یہ بھار ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو انجوائے کر رہے ہیں حکومت کو, ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھار فوج کو ڈائریکٹ عمران خان کے سامنے نہ کرتے. لیکن کیونکہ 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی میں جو فورن ایلیمنٹس انوالو تھے, جو لوکل تھے, یہ کامیاب ہو گئے تھے. عمران خان 9 مئی کو کامیاب ہو گیا تھا. اس نے اسکولوں, کالجز, بچوں کو اتنا اکسایا فوج کے خلاف. یہ پلان لوکل بھی تھا اور انٹرنیشنل بھی تھا. اچھا, وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ذہن سازی کی گئی ہے ان کی طرف سے, نہیں کی گئی. یہ اسکولوں, کالج اور یونیورسٹیوں میں کیا کر رہا تھا جا کے, کس کے خلاف؟ میرے خلاف تقریر, فوج کے خلاف کر رہا تھا. چلیں سر ابھی ثابت ہو جائے 9 مئی کے کئی کیسز میں تو خان صاحب بری بھی ہو گئے ہیں. ناکامی صرف پارس اس لیے ہوئی کہ اس دن لوگ زیادہ نہیں نکلے, ورنہ یہ لے گیا تھا سب کو. اور اگر جس ملک کی فوج جیسی بھی ہے, فوج نے برے کام بھی کیے ہوں گے, فوج نے غلط کام بھی کیے ہوں گے, لیکن فوج از ویری امپورٹنٹ فار اینی کنٹری. جن کی نہیں ہے ان کے ذرا حالات ذرا چیک کر لیں. یہ آپ حارث نواز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حارث نواز صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص, دیکھیں میں پارس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پارس میں جی سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ کہ حکومت نے کوئی رسپانسبلٹی اون کی ہے, عوام کو کوئی ریلیف دیا کہ لوگ پی ٹی آئی کو بھول جائیں یا لوگ اپنے کام میں خوشی سے مست ہو جائیں. دس از دا تھنگ, دیٹ از وائی دے آر کریٹنگ امبیرسمنٹ فار امبیرسمنٹ. سر مجھے یہ بتائیے, اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیت کا چینل کھلا ہے, کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی امید ہے, یا دروازہ بند ہی ہے نہیں کرنے؟ دیکھیں بالکل آرمی اسٹیبلشمنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو اینی تھنگ. They are just forgetting یہ گورنمنٹ کی responsibility, they have left it. Government has to initiate, government has to bring political stability in the country, اور وہ لانے کے لیے آپ کو پہلے یہ کال دے رہے تھے, آپ دے بالکل بیک آؤٹ کر دیں. بات یہ کہ آپ نے یا تو پھر عوام کو خوش کریں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ماضی میں بھی یہی ہوتا نا, اگر اتنا ہی سخت اسٹیپ لیا جاتا تو پھر حالات شاید ملک کے بہت بہتر ہوتے. اسحاق رانا صاحب لاسٹ ذرا کامنٹ کر دیں, چونکہ بیگ صاحب نے تو بتا دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے, دروازے بھی بند ہیں. آپ کے پاس پھر کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں, میں ایک صحافی تھی, اس سے اپنے کہہ رہا ہوں, میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں. بیگ صاحب تو بڑے آدمی ہیں, لیکن 27 سال سے تو خیر میں بھی عمران خان کے بہت قریب ہوں, لیکن میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, نہ میں نے کوئی فائدہ اٹھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر عمران خان نے کچھ کیا ہے بشرا بی بی نہیں لیا تو سر بہت ارد گرد کے لوگوں نے وہ اس کو پارس تھا, اسے چھو کے لوگ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کر لیا. پتہ نہیں کوئی دکھائیے کون سا تھا ڈبیٹ ہے. ابھی اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام چاہیے ہوگا نا کرنے کے لیے, کہ میں بتاؤں کہ کون کون کیا کیا بینیفیشری رہا. آپ کی نہیں کہہ رہا, آپ اپنے پہ نہ لیں, میں ایک جنرل بات نہیں, میں نے تو دیا اتنا ہے کہ سر یہ سمجھتا ہوں اس کی فیملی نہیں پوری. تو عمران خان تو کہتے ہیں مجھے کسی کے دینے کی ضرورت ہی نہیں, مجھے تو اللہ نے اپنا اتنا کنگلا آدمی ہے, اپنی جیب سے اپنی روٹی نہیں کھا سکتا, اپنے بچے نہیں پال سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سزا دینے کے چکر میں 24 کروڑ لوگوں کو سزا نہ دیں, ان کو نہ بھوکا مارے, ان کا بیڑا گرک نہ کریں, ان کے اوپر ایسے نااہل پاٹے خان نہ بٹھائیں جو خود فیک نیوز پھیلاتے ہیں. وزیر اعظم نے خود اتنی بڑی فیک نیوز پھیلائی ٹویٹر کے اوپر, ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا. انہوں نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا کہ جی 40 روپے پیٹرول کم ہو رہا ہے, اور اگلے دن 11 دن کی اتنی بڑی فیک نیوز ایک وزیر اعظم ٹویٹر پہ دے رہا ہے جو بند ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نے کچھ کیا ہے, 9 مئی نے کچھ کیا, اسے سزا ملنی چاہیے. میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کی زندگی تباہ ہو جائے, 24 کروڑ لوگ رانہ درگاہ ہو جائیں, ان پہ رحم کرنا چاہیے. رائٹ. اسحاق رانا صاحب, حارث نواز صاحب, محسن بیگ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.